السلام علیکم، میں اقرا خان آپ سب کا اپنے چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ اگر آپ کو پرافٹ سیریز سننا پسند ہے تو ہمارے چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آج کی پرافٹ سیریز میں ہم آپ کو سنائیں گے حضرت بلال کی پرافٹ سیریز۔ وہ ایک اشعار ہے نا کہ وہ حسن لاجواب ہے، وہ عشق بے مثال ہے، وہ خرچ کا حلال ہے، وہی تو عاشق بلال ہے۔ حضرت بلال حبشی تھے، سید نہیں تھے۔ وہ کالے تھے، سفید نہیں تھے۔ وہ ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، مگر ان کے رتبے کا عالم یہ تھا کہ وہ زمین پہ چلا کرتے تھے اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ تو آج کی پرافٹ سیریز میں ہم آپ کو سنائیں گے وہ واقعہ جب حضرت بلال کے خواب میں نبی کریم نے کہا تھا کہ اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو چلیں آئے شروع کرتے ہیں آج کی پرافٹ سیریز۔ میں بلال ہوں، میرا وطن حبشہ تھا، میرے والد کا نام رابع اور میری امی کا نام حمام تھا، دونوں ہی غلام تھے، یعنی میں ایک خاندانی غلام تھا۔ جب مجھے مکہ کی منڈی میں امیہ بن خلف نے خریدا تو جان لو اس سمے غلام کی حیثیت کیا تھی۔ بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے کی تو کچھ قیمتیں ہوتی تھیں، لیکن غلام کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔ غلام کی زندگی بس اپنے مالک کے حکم کو ماننے میں گزرتی تھی۔ اگر مالک چاہے تو اسے زندہ رکھے اور اگر چاہے تو اسے پیٹ پیٹ کر مار ڈالے۔ مجھ پر اتنا ظلم ہوا کہ ایک بار مجھے اتنی بے رحمی سے مارا گیا کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے امیہ سے خرید کر آزاد کرایا تو میری زندگی ہی بدل گئی۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی بن گیا۔ پہلی غلامی میں ذلیل تھا، بے عزت تھا، لیکن دوسری بار جب اسلام کی غلامی ملی تو میں اتنا معتبر عزت والا ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق جیسے بادشاہ مجھے سیدنا بلال، ہمارے سردار کہہ کر پکارا کرتے۔ وہ غلامی میرے لیے حقیقت میں بادشاہی سے کم نہیں تھی، کیونکہ مجھے دنیا کے سب سے بڑے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نصیب ہوئی، اور یہی وہ مقام تھا جس پر بڑے بڑے قبیلے اور سردار بھی رشک کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ مدینے چھوڑ کر شام چلے گئے اور وہیں رہنے لگے، لیکن دل تو مدینے میں ہی اٹکا رہ گیا۔ ایک دن خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، بلال تم ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ نیند کھلی تو بے چینی کی انتہا ہو گئی۔ فوراً ہی سفر کی تیاری کی اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ کئی دن کی مسافات طے کرنے کے بعد جب آپ مسجد نبوی پہنچے تو روضہ رسول پر حاضری دی اور وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اہل مدینہ نے کہا، بلال ایک بار وہی اذان سنا دو جیسے سرکار کے زمانے میں دی تھی۔ بلال نے عرض کیا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، لیکن جب حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو انکار ناممکن ہو گیا۔ حضرت بلال نے اذان شروع کی، جیسے ہی اللہ اکبر کہا پورا مدینہ رو پڑا، اور جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو چیخیں نکل گئیں۔ عورتیں، بچے، جوان سب غم سے بے حال ہو گئے۔ حضرت بلال کی نظر منبر رسول پر پڑی، منبر خالی تھا، سرکار نظر نہیں آئے۔ خالی منبر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ ہوش میں آئے تو آنسوؤں کے ساتھ مدینے سے روانہ ہو گئے اور واپس شام آ گئے۔